بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ سين سوري پہلے سورۃ الرحمن کی الحمدللہ ہم آیت نمبر 30 تک ترجمہ تفسیر کر چکے ہیں. اب آیت نمبر 31 سے 31 سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے آیت نمبر 31 میں کیونکہ اس صورت میں رب العزت اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور اور اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے اور اس پر جو لوگ ناشکرے ہیں ان سے سوال بھی کر رہا ہے بار بار کہ تم کون سی نعمتوں کو رب کی جھٹلاؤ گے. تو اسی طرح آیت نمبر 31 میں رب العزت فرماتے ہیں سین جو ہوتا ہے جب کسی بھی فعل کے شروع میں داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ان قریب. ان قریب نفرغ ہم فارغ ہو جائیں گے لکم تمہارے لیے ایھا الثقلان اے دو جماعتوں. ٹھیک ہے، اے دو جماعتوں، اے دو بوجھوں، جو بھی ہم کہیں. ٹھیک ہے، یعنی ثقلان یعنی ثقل بمعنی بوجھ وزن، اور ثقیل سے ہے ثقال بمعنی بوجھل اور وزنی چیز، اور ثقلان بمعنی زمین پر آباد جاندار مخلوق میں سے دو بھاری چیزیں ہیں، اور کثیر التعداد جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے، دو بھاری چیزیں، دو بڑی انواع جن اور انس جو مکلف ہے اس بارے میں یہاں پر کہا ثقلان. ٹھیک ہے، جن اور انس کو کہا گیا جو مکلف ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت چونکہ مجرم، اللہ کی نافرمان اور اللہ کی زمین پر بوجھ ہی بنی رہی ہے، اس لیے ان جماعتوں کو ثقلان کہا گیا ہے. دو معنی مفسر لکھتے ہیں، دو معنی اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے حساب لینا بھی نعمت ہے. ٹھیک ہے، ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہوئیں گے یا پھر ہو جائیں گے. تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے حساب لینا بھی نعمت ہے، یعنی تمہارا حساب لینے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت ہم اتنے مشغول ہیں کہ تمہارا حساب کتاب لینے کی ہمیں فرصت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہارے حساب کتاب کا وقت نہیں آیا، تاہم وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے جب اس کائنات کا دوسرا دور شروع ہوگا، اور وہ دور بھی بس آیا ہی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص نے اپنا نظام الاوقات یا ٹائم ٹیبل پہلے سے بنا رکھا ہو، اور وہ کہہ دے کہ ابھی فلاں کام کے لیے ہمارے پاس فراغت نہیں، اس بارے میں 1 گھنٹہ بعد آنے والی ہے. ٹھیک ہے، اور ان جماعتوں سے حساب لینا، پھر انہیں اس کے موافق جزا و سزا دینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کے عدل کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو عدل ہے، اس کا تقاضا ہے، وہ ابھی یعنی حساب نہیں لے گا، اس کا بھی مقررہ وقت ہے. اللہ رب العزت یہاں پر لوگوں کو ڈھیل دیتے جا رہا ہے دنیا میں، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. پھر آگے جو آئے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. ٹھیک ہے، یا معشر الجن والانس، معشرہ کہتے ہیں گروہ، جماعت. ٹھیک ہے، اگر تم ان استطاعتم، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو، تمہارے اندر استطاعت ہے، فَانفُذُوا تو بھاگو، بھاگ دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم انتہائی زور کے بغیر نکل نہیں سکو گے. یعنی لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے اگر چاہ تم بسلطان، اگر ساتھ ایک زور کے.
ایک اگر تم بادشاہ بھی بن جاؤ تب بھی تم اس زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. من اختار یعنی کناروں سے. اختار کہتے ہیں کناروں سے. یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نفذا کا لفظی معنی مفہوم ہوتا ہے. نفذا بمانے آر پار نکل جانا. جیسے لوہے کی سلاخ کے ایک سرے کو آگ پر گرم کیا جائے تو تھوڑی دیر بعد حرارت دوسرے سرے تک از خود جا پہنچتی ہے. اور نفاذ بمانے قوت سے کسی چیز کا اجزا ہونا. جیسے کہتے ہیں کہ اس ملک میں کل سے فلاں فلاں قانون نافذ ہو چکا ہے. اور بمانا چیز کا بسرعت داخل ہونا اور آر پار ہونا ہو جانا. آر پار ہو جانا. ٹھیک ہے. جیسے برخی رو آر پار نکل جاتی ہیں. یعنی آر پار ہونا پورا مکمل طور سے نکل جانا. ٹھیک ہے. سلطان بمانا غلبہ اور شدید قوت بھی ہے. اب اگر اس آیت کا اطلاق اس مادی دنیا پر کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کے کناروں تک پہنچنے کے لیے انتہائی قوت کی ضرورت ہے. زمین اور آسمان کے کناروں تک نکلنے کے لیے انتہائی قوت کی ضرورت ہے. جیسے انسان چاند پر جو زمین کا سب سے قریبی حصہ ہے پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے اور اس کے لیے انتہائی قوت اور بلبوتے کی ضرورت ہے. اور اتنا بلبوتا تم میں کبھی نہیں آ سکتا کہ تم من اقطار السماوات والارض یعنی زمین و آسمان کو یعنی پھاڑ کر آگے نکل جاؤ. اگر تم چاہو تو زور لگا کے دیکھ سکتے ہو. اللہ رب العزت یہاں پر چیلنج کر رہا ہے. اور اگر اس آیت کا ربط سابقہ آیت یعنی حساب کتاب سے ملایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حساب کتاب اور اللہ کی گرفت سے تم میں سے کوئی شخص بھی ادھر ادھر بھاگ کر بچ نہیں سکتا الا یہ کہ کسی کو جنت کا پروانہ مل جائے. اس صورت میں اسے بھاگنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی. مفسرین یہ لکھتے ہیں اس آیت کے تعلق سے یعنی انسان کتنی بھی کوشش کر لے ایک طرف سے تو یہ چیلنج ہے انسانوں کے لیے اور دوسری طرف سے یہ پچھلی آیت سے ربط بھی ہے کہ اللہ کی جو پکڑ ہے اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا. پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس تم نے اتنی چیزیں رب العزت نے رکھی ہیں اتنی یعنی نشانیاں رب العزت اپنی قدرت کے جو مناظر بتا رہا ہے اس صورت میں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. یہ بھی میری ایک نعمت ہے. یہ بھی میری طرف سے ایک امتحان ہے. یہ بھی میرا ہی کھیل ہے. یہ تمام چیزیں میری ہی طرف سے. لیکن تم میری جو قدرت ہے میری جو وحدانیت ہے توحید پر ہم اس چیز کو لے چلیں گے اگر تو میری جو یعنی وحدانیت ہے میں اکیلا پروردگار ہوں اس کے باوجود میں اکیلا رب ہوں میں اکیلا اس دنیا جہاں کو چلانے والا ہوں. تو تم کیوں میری طرف لوٹ کر نہیں آ رہے ہو. یہی ہے بس اس کا مقصد. آگے آیت نمبر 35 میں يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. يُرْسَلُ چھوڑ دیا جائے گا علیکما تم پر سواز شعلہ سواز شعلہ من نار آگ میں سے آگ سے ونحاس اور دھواں. نحاس دھواں اصل میں دخان دھواں ہے یہاں پر ایک الگ دھویں کی بات ہو رہی ہے. ونحاس اور دھواں فلا تنتصران تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گی. شواز بمعنی خالص آگ کا شعلہ جس میں دھواں کی آمیزش نہ ہو اور اگر آمیزش ہو تو اسے نحاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شعلہ جو دھواں کے بغیر ہوتا ہے اور نحاس جس میں دھواں ہوتا ہے. یہ دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی. مگر
اس کی بھی صورت یہ ہونی چاہیے کہ آگ زیادہ اور دھواں کم ہو. ایسی آگ کی رنگت تانبے جیسی ہو جاتی ہے، اور نحاس تانبے کو بھی کہتے ہیں. انتصار یعنی فلا تنتصرون جو کہا گیا، اس کا انتصار کے معنی کسی ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا بھی ہے، اور کسی زیادتی سے اپنا دفاع کرانا بھی ہے. ظلم و زیادتی کا بدلہ لینا بھی اور کسی زیادتی سے اپنا دفاع کرانا بھی. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حساب کتاب یا اللہ کی گرفت سے بھاگ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا. نہ دفاع کرانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرے گا گرفت سے، تو وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا. اس پر آگ کے اور دھواں ملی آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، اور مجبوراً اس جگہ کھڑا رہنا پڑے گا جہاں کھڑا رہنے کے لیے اسے حکم ہوگا، اور وہ ایسا مجبور اور بے بس ہوگا کہ وہ نہ اپنا بچاؤ کر سکے گا نہ فرشتوں سے بدلہ لے سکے گا. یہ دو چیزیں بھی وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. اللہ اکبر، اللہم احفظنا. آگے دیکھیے آیت نمبر 36. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بسم اللہ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. بس اذا جب انشقت پھٹ جائے گا السماء آسمان، فکانت تو ہو جائے گا وردہ سرخ، سرخ کالدہان سرخ چمڑے کی طرح، دہان تیل کی تلچھٹ کی طرح. ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گا. جس وقت آسمان پھٹ جائے گا تو تلچھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا آسمان. پہلے ورد کا لفظ استعمال فرمایا. ورد بمانے گلاب کا پھول، اور وردتن بمانے گلابی رنگ. خالی ورد اگر کہا گیا تو گلاب ہے یعنی پھول ہے، اور وردتن بمانے گلابی رنگ. دھیان بمانے تیل کی سرخی مائل تلچھٹ. ٹھیک ہے، یعنی جس دن آسمان پھٹے گا اس دن تمام سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا. اور جو شخص آسمان کی طرف نظر دوڑائے گا اسے یوں معلوم ہوگا کہ عالم بالا میں ہر طرف ایک آگ سی لگی ہوئی ہے. اسی کہا جا رہا ہے تلچھٹ. ٹھیک ہے، جو آگ کی سرخی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی یہ قیامت کے مناظر رب العزت بتا رہے ہیں. ہاں، تو میں اتنی چیزوں سے تم کو ڈرا رہا ہوں، میری گرفت بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. بے شک اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. اتنی چیزوں سے میں آگاہی دلا رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم پیچھے بھاگے جا رہے ہو. ایسا کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کیوں نعمتوں کو جھٹلا رہے؟ ٹھیک ہے، یہ نعمت نہیں ہے رب العزت کی. ٹھیک ہے، یہ لیکن اللہ کا ایک خوف ہے جو اللہ رب العزت ہم کو دلا رہا ہے. تو یہ خوف جن آیتوں کے بعد جس میں اللہ رب العزت نے کیا کہا، عذابات کا ذکر کر رہا ہے، ان آیتوں کے بعد رب العزت اب یہی اللہ ربکما تکذبان جو کر رہا ہے. تو یہاں پر نعمتوں کے علاوہ بھی عذابات سے متنبع کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ لوگ میرے نعمتوں کو بھی اگر چھوڑ دے، نعمتوں کی تو پرواہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں عذابات سے بھی ڈرا رہا ہوں، تو یہ لوگ کہاں بٹکے جا رہے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کی یعنی
नजर नियाज कर रहे हैं, किस तरफ दौड़े भाग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहा है, अल्लाह हमें महफूज रखे, हमें शिर्क की बो से भी बहुत दूर महफूज रखे, जो हमें सूंघने भी ना पाए। आमीन। आगे देखिए, फबी فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان। तो उस दिन, फयौमइज़िन, तो उस दिन, ला युसअलु, ना पूछा जाएगा, अन ज़म्बिही, अपने गुनाहों के बारे में, इंसुम वला जान, कोई इंसान और ना ही कोई जिन को। फयौमइज़िन, बस उस दिन, ला युसअलु, नहीं पूछा जाएगा, अन ज़म्बिही, उनके गुनाहों के बारे में, इंसुम वला जान, ना कोई इंसान से और ना ही कोई जिन से। यानी क़यामत के दिन मुख्तलिफ मकामों पर मवाक़े ऐसे होंगे, मुजरिमों से मुख्तलिफ किस्म का सलूक होगा। मुफस्सिर लिखते हैं, एक मौके पर उससे ठीक तरह बासपुरस होगी, जैसे फरमाया, फ़वरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मुजरिम अपने गुनाहों से मुकर जाएंगे। ठीक है, उस वक्त अल्लाह ताला मुजरिमों से नहीं पूछेगा, बल्कि उनके जुबानों पर मोहर लगा देगा और उनके हाथ पांव और जिल्दों को बोलने का हुक्म देगा। वो उन असरात को बयान करेंगे जो उस मुजरिम के दौरान उन पर मुरतब हुए थे। ठीक है, इस तरह उनके खिलाफ शहादत कायम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही है, उस दिन वो मुंह से, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे बासपुस नहीं करेगा, ला युसअलु अन ज़म्बि, उनसे सवाल नहीं करेगा उनके गुनाहों के बारे में, ना इनसे ना जिनसे। फबी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की, अपनी परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। युअरफुल मुजरिमून, पहचाने जाएंगे मुजरिम, युअरफु, पहचाने जाएंगे, मुजरिमूना, मुजरिम से जमा का सिगा है, मुजरिम, बहुत सारे मुजरिम, बिसीमाहुम, अपनी, अपने चेहरों से या फिर अपनी पेशानियों से, फया, हाँ, चेहरों से। देखिए असल में पेशानी का लफ्ज इस्तेमाल होगा सीमा, लेकिन यहाँ पर बिन नवासी पेशानी के लिए अलग इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ सीमा हम का माना मुफस्सिर ने लिया है चेहरे। ठीक है, अपने चेहरों के साथ, फयुअख़ज़ु, तो पकड़े जाएंगे, फयुअख़ज़ु, बस पकड़े जाएंगे, बिन नवासी, पेशानी के बालों से, बिन नवासी, पेशानी के जो सामने के बाल होते हैं उन बालों से पकड़े जाएंगे, वल अक़दाम, और कदमों से। उनकी खौफज़दा आंखें, घबराए हुए और इतराए हुए चेहरे, दबी हुई आवाजें, और उन्हें छूटते हुए पसीने इस बात की पहचान के लिए काफी होंगे कि ये मुजरिम है। ख्वाह वो जिन हो या इंस, हर शख्स उनके चेहरे पर मायूसी के आसार और छाई हुई, हाँ, और छाई हुई जिल्लत देखेगा। ठीक है, उन्हें उस जिल्लत के जरिए से, उनके चेहरे पर जो छाई हुई है, उन्हें शनाख्त कर लेगा, पहचान लेगा। फरिश्ते उनकी पेशानियों के बालों और पैरों से पकड़कर उन्हें घसीटते हुए जहन्नम में जा फेंकेंगे। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि फरिश्ते उनकी पेशानी और कदमों को इस तरह जला देंगे कि उनकी हड्डी फसली चूर चूर हो जाएगी। अल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिन, अल्लाह हमको गुनाहों से महफूज रखे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अ, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हादिही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, और उन्हें कहा जाएगा, हादिही, हादिही, ये है, जहन्नम, वो जहन्नम, अल्लती, वो जो,
युकज़्ज़िबु जुटलाते थे बिहा जिसको मुजरिमोन मुजरिम लोग। यही है वो जहन्नम जिसे तुम यानी मुजरिम लोग जुटलाते थे। जब उनको घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा तो उन्हें ये बात याद दिलाई जाएगी कि यही है वो जहन्नम जिसको तुम जब दुनिया में थे तो जुटलाते थे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, यतूफून गर्दिश करेंगे उसके दरमियान, तवाफ से है यतूफ, तो यतूफूना गर्दिश करेंगे उसके बैनहुमा उन उसके बैनहा सॉरी यतूफून बैनहा उसके दरमियान, व बैन हमीमिन आन और दरमियान खौलते पानी के। हमीम कहते हैं खौलता हुआ पानी, आन जो सख्त गर्म होगा, शदीद गर्म होगा। उस जहन्नम और खौलते हुए पानी के दरमियान वो चक्कर लगाएंगे, यानी शिद्दत हरारत की वजह से अहले दोज़ख को बार बार प्यास लगेगी और वो गर्म पानी के चश्मों की तरह दौड़ेंगे जो गर्मी की वजह से खौल रहे हैं। उन्हें खौलता पानी पिलाकर वापस लाया जाएगा तो फिर जल्दी ही उन्हें प्यास फिर सताने लगेगी। फिर उन्हीं चश्मों की तरफ दौड़ेंगे और ये अमल लगातार जारी रहेगा। तब ये अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुत्तकीन का जिक्र कर रहा है आयत नंबर 46 में। वलिमन खौफा और वास्ते उसके जो डरी, वा और लिमन के लिए, उसके लिए, ठीक है, खौफा जो डरेगा, मकामा मकामा रब्बी उसके रब के पास, ठहरने से, खड़े होने से, मकाम कहते हैं खड़े होना, खौमा यकूमु उसी से है देखिए क़ियामुल लैल, अक़ीमुस्सलाह यानी ठहरो अल्लाह की तरफ नमाज के लिए, उठो ठहरो यानी ठहर के नमाज पढ़ना, उससे खौमा है, उसी से मकाम है, अपने रब के सामने खड़े होने से डरा। उसके लिए क्या है, जन्नतान दो बाग है। जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा उसके लिए दो बाग होंगे। इस सूरत की अक्सर आयात में दो दो चीजों का जिक्र आ रहा है, लिहाजा यहाँ भी दो बागात का जिक्र फरमाया। हालांकि हर जन्नती को कई बागात मिलेंगे, जैसा कि बात दूसरी आयत से वाज़ेह है कि फिर तमाम अहले जन्नत के सारे बागों के मजमूओं का नाम भी अल जन्नह है, यानी बागात का मखसूस मकाम, वहशत, इसे जन्नत कहा जाता है। तो यहाँ यानी हर चीज के दो दो चीजें, दो दो चीजों का जिक्र हो रहा है आयत में, इस वजह से यहाँ दो बागात का जिक्र फरमाया। ये मुफस्सिर का कहना है। अब ये अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान, वो दोनों, ज़वाता अफ़नान हरी भरी डालियों वाली, ज़वाता हरी भरी डालियों वाले, यानी वो दोनों बाग लंबी लंबी और बड़ी बड़ी शाखों वाले होंगे। वो जो दो बाग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया उसके साथ उसकी कैफियत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बता। अफनान फन की जमा है, यानी बहुत बड़ा और लंबा टहना, यानी टहनी, यानी उन दो बागों के जितने दरख्त होंगे उन सबके दो बड़े बड़े टहने होंगे। फिर उन टहनों की छोटी छोटी टहनियां निकलेंगी। इस आयत में अल्लाह की उस कुदरत का इजहार है कि उन बागों के दरख्तों की नशो नुमा में एक दूसरे से पूरी तरह इकसानियत और हम आहंगी होगी। सुभान अल्लाह। फिर आगे देखिए, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिमा ऐनानी तजरियान, आयत नंबर 50। फीहिमा उन दोनों में दो चश्मे होंगे, यानी जो जन्नतान कहा उसी से रिलेटेड ज़वाता अफनान, फिर फीहिमा ऐनानी तजरियान, उन दोनों में दो चश्मे हैं, तजरियान जो बहते होंगे, यानी एक चश्मे का नाम तस्नीम होगा और दूसरे चश्मे का नाम सलसबील।
ایک چشمے کا نام تسنیم ہوگا اور دوسرے کا نام سلسبیل ہوگا، اور یہ دونوں چشمے ہمیشہ جاری رہیں گے، کبھی خشک نہ ہوں گے۔ یہ دو چشموں کا نام تسنیم جو کہ سورۃ المطففین میں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک سلسبیل۔ پھر حبیبی علیہ ربکما تکذبان، آیت نمبر 50 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سے ایسے اعمال لے جو ہمارے لیے کارآمد ہو، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والے ہوں، ہم کو توحید پر قائم رکھے جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھیں، دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین ایمان پر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔